بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ شمائل ترمذی کا درس چل رہا ہے، باب پڑھ رہے ہیں باب ما جاء فی صفت فاکہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا اسماعیل بن موسیٰ الفزاری قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابی عن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل القثاء بالرطب۔ یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھل کھانے کے بیان میں ہے۔ فاکہہ قرآن شریف میں بھی ذکر ہے، فیہا فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جنت میں فواکہ ہوں گے، فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم، فروٹس، پھل۔ تو پھل جو ہوتے ہیں ان چیزوں کو بولتے ہیں جو تفقہ کے طور پر کھائے جاتے ہیں، ذرا ذائقہ بدلنے، طبیعت کو خوش کرنے، فرحت بخشنے کے لیے، غذا نہیں۔ غذا تو روٹی، بوٹی، چاول، مکئی اور ان چیزوں میں ہوتی ہے، تو جو غذا کے طور پر نہیں اور نہ دوا کے طور پر۔ بعض چیزیں دوا کے طور پر کھائی جاتی ہیں، بعض جڑی بوٹیاں۔ تو جو چیز طبیعت خوش کرنے کے لیے، فرحت پہنچانے کے لیے کھائی جائے اس کو فاکہہ کہتے ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی کھجور اور انار یہ فواکہ میں شامل ہیں یا نہیں، چونکہ سورہ رحمان میں اللہ نے کہا فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، معلوم یہ ہوا فاکہہ اور ہے اور نخل اور رمان اور ہیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کھجور کو فروٹ میں شامل نہیں کیا اور انار کو بھی نہیں، فرمایا کھجور تو غذا ہے اور انار جو ہے وہ دوا کے طور پر بھی کھاتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا فواکہ میں دوسرے سب چیزیں شامل ہیں۔ اور اس کو کبھی ثمرہ سے تعبیر کرتے ہیں، ثمرات۔ قرآن شریف میں ہے یہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا۔ ثمار، پھل۔ تو یہ جنت میں جب بھی کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ جنتی کہیں گے ابھی تو ہم نے یہ کھایا تھا، تو فرشتے کہیں گے اس کو چکھ کر تو دیکھو، اس کا ٹیسٹ اور ہے، اس کا رنگ اور شکل اور شیپ سیم لگتی ہے لیکن اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو ہم بھی دیکھتے ہیں دنیا میں، جب یہ ایپل ہے تو اس کی کتنی انواع و اقسام ہیں اور ہر ایپل کا ٹیسٹ الگ ہے۔ اب یہ جو مثال کے طور پر امریکی ایپل ہے اس کا ٹیسٹ الگ، رائل گالا کا ٹیسٹ الگ، چائنیز فوجی ایپل اس کا ٹیسٹ الگ، لال ایپل کا ٹیسٹ الگ اور گرین ایپل کا ٹیسٹ الگ، اور گرین ایپل میں بھی وہ جو دوسرے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ الگ، الگ الگ ورائٹی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک سیب میں کتنی انواع و اقسام ہیں، اسی طرح موسمبی میں اور کیلوں میں اور دوسری چیزوں میں۔ تو دنیا میں جب اتنی ورائٹی ہیں تو جنت میں کتنی ورائٹی ہوں گی۔ تو اس کو کہا ثمرہ اور پھل، تو جنت میں بہت پھل کھانے کے ملیں گے، اور فرمایا کہ وہاں یہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہاں انگور بھی ہوں گے، گریپس، اور وہاں انار بھی ہوں گے، کھجور بھی ہوں گے، اور ہر قسم کی دنیا کے کیلے بھی ہوں گے، چیریز اور بیریز بھی ہوں گی، اور ہر قسم کے فروٹ ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی دنیا میں جتنی قسم کے پھل ہیں جنت میں وہ سارے پھل ہوں گے۔ وہ جو بھی پھل دنیا میں آپ کے سامنے آئے تو وہ سیم پھل جنت میں بھی ہوگا، ہاں البتہ اتنا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا، وہ جنتی پھل ہوگا تو اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوگا، اور دنیا میں تو کبھی کھٹاس بھی ہوتا ہے، کبھی کچا بھی ہوتا ہے اور اچھی طرح پکا نہیں ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں فروٹ سیزنل ہوتا ہے، ہر فروٹ ایک خاص سیزن میں ہوتا ہے، لیکن وہاں سیزن نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر وقت سمجھیے کہ وہ فروٹ سامنے ہوگا، اور جب کھانے کو جی چاہے گا تو وہ فروٹ جو ہے وہ نیچے آ جائے گا، آپ لے لو، اور پھر وہ برانچ اور ٹہنی اوپر چلی جائے گی۔ تو یہ جنت کی لائف ہوگی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھل پسند تھے اور دنیا میں حضور کے پاس جو فروٹ لایا جاتا کھاتے۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 5 حدیثیں بیان کر رہے ہیں جن میں ککڑی کھانے کا بیان ہے۔ ککڑی تو ایک تو ہوتی ہے کیوکمبر اور دوسرا ہوتا ہے کھیرا جو ذرا سا میٹھا ہوتا ہے، وہ ذرا لمبے ہونے کے ساتھ راؤنڈ بھی ہوتا ہے اور یلوئش ہوتا ہے، اور کھیرا ہوتا ہے اس کو ہم خربوزہ بھی کہتے ہیں۔ مدینہ شریف میں اس طرح کا ایک خاص خربوزہ ہوتا ہے، اس میں مٹھاس بھی بہت ہوتا ہے، تو وہ سمجھیے ایک وہ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ خربوزہ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے اپنا وہ یلو کلر کا، اور واٹر میلن، اور پھر میلن بھی ہے اور واٹر میلن بھی ہے، تربوز ہے، تربوز گرین کلر کا اور اندر سے لال ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز بھی کھایا ہے، خربوزہ بھی کھایا ہے، ککڑی بھی کھائی ہے، کھجور بھی کھایا ہے، انگور بھی کھایا ہے، اور اس طرح کے اور فروٹ جو وہاں میسر ہوتے تھے، انار وغیرہ، وہ بھی حضور نے کھائے ہیں۔ فروٹ حضور کو پسند تھا اور آپ کھاتے تھے، اور آپ کے سامنے جب لایا جاتا اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو نوش فرماتے تھے۔ البتہ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ ترفہ اور تنعم والی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، جب مل جائے کھا لیا، ورنہ اس کے روز روز اس کا عادی بننا اور اس کے بغیر کام نہ چلے، گزارا ہی نہ ہو اور درد سر شروع ہو جائے، ایسی عادت ڈال لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کھائیں اور کبھی اس کے بغیر بھی گزارا کریں تاکہ آدمی کو عادت نہ پڑ جائے، کسی بھی چیز کی عادت اچھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، تنعم اور عیش پرستی سے پرہیز کرو، کیونکہ اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست نہیں ہوتے، ان کی زندگی سادگی والی ہوتی ہے۔ تو اس کو انہوں نے وہاں بیان کیا ہے۔ بہرحال اس جگہ حدیث پیش کر رہے ہیں عن عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل القثاء بالرطب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے کھجور کو ککڑی کے ساتھ بھی نوش فرماتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے حضرت عائشہ کی روایت ہے کان یأکل البطیخ بالرطب وَيَقُولُ يَكْسِرُ حَرُّ هَذَا بَرْدَ هَذَا، کہ فرماتے تھے کہ اس کی گرمی اس کی سردی کو کاٹ دے گی، یعنی دونوں میں مزاج میں ڈیفرنس ہے۔ یہ ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اور کھجور گرم ہوتا ہے، اگر دونوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں گے تو اندر اعتدال پیدا ہو جائے گا، یعنی پیٹ میں نہ بہت ٹھنڈی ہو جائے گی نہ بہت گرمی، کیونکہ اگر ٹھنڈی غذا کھائیں ککڑی اور دہی اور اس طرح کی ٹھنڈی چیزیں، آئس کریم اور یہ سب چیزیں خوب پیٹ میں ڈالیں تو ہماری باڈی جو ہے وہ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، اور اس میں پھر سردی ہوگی، نزلہ ہوگا، زکام ہوگا، رنی نوز ہو جائے گا، تو یہ اس کے اثرات پڑتے ہیں، بلغم بڑھ جائے گا۔ اور اگر گرمی زیادہ کھائیں اور کھجور بہت کھائیں، خوب کھجور کھائیں تو پیٹ میں گرمی ہو جائے گی، اور کھجور کے ساتھ اور گرم چیزیں، گرم مسالہ، ہم جو کھانے پینے میں اور سالن میں ہم کتنی گرم مسالے ڈالتے ہیں، چائے میں بھی مسالہ ڈال دیا اور کھانے میں بھی گرم مسالہ، اور یہ اس میں لہسن اور پیاز اور اس طرح سے گرم چیزیں، یہ اس میں دار چینی اور یہ سمجھیے کہ اپنا پیپر اور کالی مرچ وغیرہ خوب ڈال دیا اس میں کھانے کی چیزوں میں، تو اس سے وہ چیز مرچ بہت ڈال دیے، لال لال مرچ، تو یہ چیزیں گرم پڑتی ہیں باڈی کے اندر، اور پھر اوپر سے اور گرم چیزیں مثال کے طور پر میتھی اور اس قسم کی چیزیں کھائیں تو اس سے پیٹ میں حرارت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور جسم میں گرمی آ جاتی ہے، اور وہ پھر سمجھیے ہو سکتا ہے بعض مرتبہ السر پیدا کر دے، پیٹ میں السر ہو جائے، اور بعض مرتبہ باڈی بہت ہیٹ اپ اور گرم ہو جاتی ہے، بخار وغیرہ چڑھ جاتا ہے، تو پھر اس کو پھر ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو باڈی کے ٹیمپریچر کو میڈیم رکھنے کے لیے ہم نے بیلنس رکھنا چاہیے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم کو سکھایا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے کی چیزوں میں ان کے مزاج کی رعایت رکھنا مناسب ہے۔ ککڑی پھیکی ہوتی، نیز ایک بات اور بھی ہے کہ وہ ککڑی پھیکی ہوتی ہے، کھجور میٹھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ککڑی میں بھی مٹھاس آ جاتا ہے، اس لیے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملا کر کے کھایا۔ آگے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال
رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الخربز والرطب. پچھلی حدیث میں حضرت عائشہ کی حدیث میں تھا تربوز اور رطب ملا کر کھایا. تربوز باہر سے گرین اور اندر سے ریڈ، اور خربوزہ جو باہر سے یلو اور اندر سے سفید، یلوئش، لائٹ یلوئش، کریمش کلر. تو اب اس جگہ خربز کا ترجمہ آیا ہے. بعض علماء نے یہاں خربز کا ترجمہ خربوزہ سے کیا اور دوسروں نے اس کو بھی تربوز ہی کہا. اور تربوز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی روایت میں تربوز کا تھا تو یہاں بھی تربوز مراد ہوگی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ تربوز کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اسی لیے آپ تربوز ہوتا ہے گرم موسم میں، تو آپ جو ہیں وہ گرمی میں روزہ ہو اور تربوز کا لال لال شربت پئیں تو اس سے پیٹ میں بہت ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اور اس میں پانی بھی بہت ہوتا ہے. تو شام کو افطار کے وقت تھوڑا تربوز کھا لیں تو باڈی میں جو پانی کم ہوا تھا وہ ریپلیسمنٹ جلدی ہو جاتا ہے. تو تربوز جو ہوتا ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ خربوزہ جو ہے اس کی تاثیر تو گرم ہے، تو اگر کھجور بھی گرم اور خربوزہ بھی گرم تو پھر وہ دونوں گرم ہو جائیں گے. تو اس کا پھر سمجھیے کہ یکسر حر ھذا برد ھذا، اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا کہ اس کی گرمی اس کی سردی کو کاٹ دے گی، بلکہ وہ تو دونوں ہی گرم ہو گئے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں بھی تربوز مراد ہے. لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ تربوز والی حدیث مستقل ہے، وہ حضرت عائشہ سے منقول ہے، اور یہ خربوزہ والی حدیث حضرت انس ابن مالک سے منقول ہے، یہ بھی مستقل ہے. اور خربوزہ جو ہے یہ بھی اطباء کا اختلاف ہے کہ خربوزہ کی تاثیر گرم ہے کہ ٹھنڈی. تو خود انہی میں جب اختلاف ہے، اور ابو علی ابن سینا نے کہا ہے کہ خربوزہ بھی تاثیر ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ بھی ٹھنڈا ہے، باڈی میں ٹھنڈک برودت پیدا کرتا ہے. تو اس لیے بظاہر یہاں خربوزہ والی بات ہی صحیح ہوگی کہ خربوزہ اور رطب ملا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خربوزہ ذرا پھیکا ہوتا ہے تو رطب کے ساتھ ملا دیا، کیونکہ بعض مرتبہ ہمارے یہاں بھی خربوزہ پر شکر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ خربوزہ پھیکا ہوتا ہے تو شکر ڈالنے سے تھوڑا مٹھاس آ جاتا ہے اس میں. تو حضور نے وہ خربوزہ پھیکا تھا تو کھجور کھا لیا تاکہ شکر وکر کی ضرورت نہ پڑے. وہ خربوزہ اور وہ سمجھیے کہ کھجور دونوں میں بیلنس ہو گیا. بہرحال یہ ہوا. آگے خربوزہ اور کھجور کو ملا کر کے کھانا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ابن ماجہ شریف کی حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ میری امی نے چاہا کہ میرے جسم میں تھوڑی فربہی پیدا کرے میری رخصتی سے پہلے، تو رخصتی کرانے کے لیے تو مجھے مختلف چیزیں کھلائیں، لیکن زیادہ فائدہ جو ہوا حتیٰ اکلت الرطب بالقصہ فسمنت کاحسن السمن، میں نے کھجور اور ککڑی ملا کر کے کھایا تو اس سے میرے جسم میں فربہی آ گئی، اور تھوڑی چربی اور موٹاپا جو آنا چاہیے، جو اٹھاؤ بڑھنا چاہیے تو اٹھاؤ آ گیا. اسے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو رخصتی ہوئی تھی تو اس وقت وہ اب چھوٹی بچی نہیں تھی، آپ کے والد بھی اونچے اور حسین اور خوبصورت تھے، اور آپ کے والد کا قد بھی اونچا اور جسم بھی بڑا. جسم تو اتنا بڑا نہیں، حضرت ابوبکر زیادہ نحیف تھے، لیکن حضرت عائشہ بھی لمبی قد کی اور بڑی اور آپ کی صحت مند تندرست ہو گئی تھی. تب آپ کی امی نے آپ کی رخصتی ہے، یعنی تقریباً 10 سال سے کچھ کم آپ کی عمر تھی. یہ جو کہتے ہیں نا 9 سال کی تھی جب رخصتی ہوئی، مطلب 9 سال سے اوپر چند مہینے، کیونکہ عرب حضرات جو ہیں وہ مہینے کی کسر حذف کر دیتے ہیں، تو وہاں کسر حذف کر دیے 10 سال کے قریب. اور اس وقت آپ کے ایام پیریڈ بھی شروع ہو گئے تھے، بالغ ہو گئی تھی، میچور ہو گئی تھی، کوئی چھوٹی بچی مائنر نہیں تھی. تو یہ سمجھیے کہ جو اشکال کرتے ہیں کہ چھوٹی بچی سے کیوں نکاح کیا، یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہہ رہی ہیں کہ میری امی نے مجھے مختلف غذائیں کھلائیں. ہمارے یہاں دودھ جلیبی کھلاتے ہیں، تو دلہن کو رخصتی سے پہلے دودھ جلیبی کھلاتے ہیں، اس کے بون سٹرونگ ہو جائیں، انرجی اسٹرینتھ، تاکہ وہ جائے اپنے شوہر کے یہاں حمل ومل ٹھہرے، بچے پیدا ہوں تو وہ سٹرونگ اور انرجیٹک اور مضبوط رہے. تو اس کے لیے کچھ غذائیں کھلانی پڑتی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کی امی نے یہ خربوزہ اور کھجور یہ دونوں ملا کر کے کھلائے، تو اس سے کچھ دنوں تک مدت تک اس کو کھلاتی رہیں. تو اس سے وہ کہتی ہیں کہ میری طبیعت میں ایک فربہی آ گئی، فسمنت کاحسن السمن. علامہ داؤدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وکانت عائشہ رضی اللہ عنہ شبت شبابا حسنا،
حضرت عائشہ بہت اچھی جوان ہو گئی تھی تب ان کی رخصتی ہوئی، اور گرم ملکوں میں خوراک اچھا ہو اور گرمی ہو تو اس سے اٹھاؤ بھی بہت جلدی آتا ہے، تو وہاں سمجھیے کہ رخصتی جلدی کر دیتے ہیں، تو اس پر اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، وہ کوئی ایسے آدمی تھوڑے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 2-4 سال کی بچیوں کی طرف نعوذ باللہ ان کی نظر اٹھے اور جائے۔ یہ تو پیڈوفائل جو ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایسے فوٹو دیکھتے رہتے ہیں، گندی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایسے ہی گندے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگاتے ہیں کہ چھوٹی بچی کی طرف نظر گئی تھی اور پیڈوفیلیا کا ابیوز کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسول تھے، اور حضور نے خود اپروچ نہیں کیا تھا، وہ تو ایک خاتون تھی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہیں شادی کر لیجیے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، کس سے کروں؟ فرمایا اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، اس سے، اور انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا جاؤ بات کرو، وہ گئیں، اس کا پہلے سے رشتہ طے ہو گیا تھا حضرت عائشہ کا مطعم ابن عدی کے بیٹے جبیر کے ساتھ، مگر جب وہ پوچھنے کے لیے صدیق اکبر نے کہا کہ میں پہلے اس کو کلیریفائی کر لوں، صدیق اکبر ان کے گھر گئے، بھئی تمہارا اس رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا مائنڈ چینج ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے تو تم بھی فری میں بھی فری۔ اس کے بعد آ کر جواب دے دیا کہ رشتہ منظور ہے حضور کا۔ معلوم حضرت عائشہ کی پہلے سے منگنی ہو چکی تھی، پھر حضور کا رشتہ سمجھیے بعد میں پہنچا، حضور کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ رشتہ طے ہوا ہے، اس لیے پوچھوایا حضور نے۔ پھر وہ آپس میں بعد میں حضور نے کہا کہ جب یہ رشتہ کی بات ہونے لگی تو میں نے بھی خواب میں دیکھا، تو تمہارے فرشتہ تمہارے لایا اور ریشمی کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ یہ تو عائشہ ہیں۔ میں نے بھی کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ رشتہ مقرر ہے تو ہو کر رہے گا، چنانچہ ہوا وہ رشتہ۔ تو یہ تو من جانب اللہ غیبی چیزیں تھیں اسباب کی دنیا میں کہ اللہ پاک نے یہ سب کیا۔ پھر سمجھیے کہ نکاح ہو گیا صرف، اور ایک طرح کی پرومس جیسی ہو گئی۔ جب 6 سال کے تھے اس وقت رخصتی تب ہوئی جب جوان ہو گئیں، اور اس میں یہ ہے کہ خربوزہ ککڑی کھلائی، اس سے جسم میں موٹاپا آیا اور ذرا طبیعت میں اٹھاؤ ہو گیا، برابر طبیعت سیٹ ہو گئی، پھر انہوں نے حضور کے گھر بھیجا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تقریباً 10 سال حضور کی خدمت میں رہیں، اور کتنا فائدہ اٹھایا، اور آپ کے ذریعے سے امت کو کتنا فائدہ ہوا۔ 10 سال میں آپ نے کتنا علم حاصل کیا۔ اور پھر حضور کا جب انتقال ہو گیا سن 11 ہجری میں، تو حضرت عائشہ 48 ایئرز زندہ رہیں، یعنی حضرت عائشہ کا انتقال رمضان کا مہینہ 3 تاریخ اور سن 58 ہجری میں ہوا، تو 58 ہجری میں 48 ایئرز تک زندہ رہیں حضرت عائشہ۔ رمضان میں انتقال ہوا نصیبدار، اور بقی شریف میں دفن ہوئی۔ تو ان 48 ایئرز میں حضرت عائشہ نے کتنی علمی خدمات کی، آپ کے کتنے شاگرد، اور آپ کے ذریعے کتنا علم پھیلا۔ ہمارے دین کا 1/4 علم حضرت عائشہ کے ذریعے آیا ہے۔ بڑے بڑے مشکل ٹرکی کویسچنز حضرت عائشہ سے پوچھے جاتے اور ان کے پاس سلوشن مل جاتا۔ اور حضرت عائشہ محدثہ بھی، مفسرہ بھی، فقیہہ بھی، اور ساتھ ہی علم طب کی ماہرہ بھی، اور آپ سے عروہ ابن الزبیر آپ کے بھانجوں نے بہت استفادہ کیا علمی لائن سے، اور عمرہ بنت عبد الرحمن، اور اس طرح کی بعض خواتین جو ہیں وہ آپ کے پاس رہتی تھیں، خدمت کرتی تھیں اور آپ سے علم حاصل کرتی تھیں، اور انہوں نے پھر وہ حدیثیں آگے پہنچائیں۔ تقریباً 2000 سے اوپر حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول، اور تو یہ سمجھیے کہ بہت فائدہ ہوا۔ بہرحال یہ ایک سبجیکٹ جو ہے آگے نکل گیا، خربوزہ ککڑی سے مجھے یاد آ گیا، اس لیے میں نے چھیڑ دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی پر لوگوں کو اشکال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دعا کرنا چاہیے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے انسان، اتنے شریف انسان، کیوں ان کو ابیوز کرتے ہیں، کیوں ان کا انسلٹ کرتے ہیں؟ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، سمجھ دے، اور ان کو حضور کی سیرت پڑھنے اسٹڈی کرنے کی توفیق دے، تاکہ حضور کو پڑھ کر کے پھر حضور کو سمجھ سکیں اور آپ کے رسول اللہ ہونے کو قبول کر سکیں، مان سکیں، اور ہدایت پر آ سکیں، جنت میں جا سکیں، جہنم سے بچ سکیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، جہنم سے بچائے اور جنت نصیب کرے ہم سب کو، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بہرحال اس جگہ یہ حدیث آئی۔ آگے اس کے بعد عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل البطیخ بالرطب، یہ پھر وہ اسی مضمون کی حدیث آ گئی۔ 5ویں حدیث ہے
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأوا اول التمر جاءوا به الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاذا اخذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم بارک لنا في ثمارنا وبارک لنا في مدینتنا وبارک لنا في صاعنا وبارک لنا في مدنا اللهم ان ابراہیم عبدك وخلیلك ونبیك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب سب سے پہلا پھل دیکھتے تو اس کو لاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یعنی سیزن آئے اور سب سے پہلی گریپس اور سب سے پہلے کھجور جب آئیں تو فریش سیزن کا پہلا فروٹ حضور کے پاس لاتے، خود نہ کھاتے، حضور کو کھلاتے کہ حضور کو کھاتا دیکھ کر خوشی ہوں۔ لیکن حضور بھی کیا کرتے، جب وہ آتا فروٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ ہمارے فروٹ میں برکت دے اور ہمارے شہر مدینہ میں برکت دے اور ہمارے صاع میں یعنی میجر کرنے کے جو پیالے ہیں اس میں برکت دیجئے اور ہمارا جو مد ہے اس میں بھی برکت دیجئے۔ اے اللہ بے شک ابراہیم آپ کے بندے، آپ کے خلیل اور آپ کے نبی تھے اور میں بھی آپ کا بندہ اور آپ کا نبی ہوں، اور انہوں نے آپ سے دعا کی تھی مکے کے لیے اور میں دعا مانگتا ہوں مدینے کے لیے اس کے مثل کی کہ جیسی آپ نے دعا مکے کے لیے کی تھی، اور مزید اس کے ساتھ کہ مزید برکت مدینے میں ہو۔ اس کے یہ پہلے یہ کام کرتے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس فروٹ کو کھانے کے بجائے سب سے چھوٹا بچہ جو وہاں ہو اس کو بلاتے اور وہ فروٹ اس کو دیتے کہ بچے تو یہ کھا، اور اس کو پہلے کھلاتے، پھر اگر زائد ہو تو خود بھی اور دوسروں کو بھی نوش فرماتے، لیکن پہلے بچوں کو دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول تو بچوں کو سمجھیے کہ بچوں کو شوق زیادہ ہوتا ہے، ایسی کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو بچے اچھلنے کودنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں تکتے ہیں، تو پھر ان کو پہلے خوش کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو بیچارے کو تکلیف نہ ہو، کسی بچے نے دیکھا ہو کہ فروٹ آ رہا ہے تو اس کے دل میں کچھ خیالات نہ آئیں، فرمایا بچے کو پہلے دو پھر ہم کھائیں گے۔ تو بچوں پر شفقت۔ دوسری بات یہ کہ اس چھوٹے بچے کو اس فروٹ کے ساتھ مناسبت ہے کہ یہ چھوٹا بچہ بھی نیا نیا ہے اور یہ فروٹ بھی نیا نیا ہے، ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، لیکن یہ نیا ہے تو دونوں میں مناسبت ہے، تو حضور چھوٹے بچوں کو مرحمت فرماتے اور اس کے بعد جو ہے دوسروں کو کھلاتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا پھل کے سلسلے میں۔ اور دعا جو مانگی ہے اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سمجھیے سیشن میں ذرا اس پر تھوڑی گفتگو کر لیں گے۔ ویسے مدینہ شریف کے پھل اللہ پاک نے اس میں بہت برکت دی ہے، آپ وہاں جائیں اگر انگور مل سکتے ہوں تو ضرور کھائیں۔ سفید انگور ہوتے ہیں وہ گرینش لیکن سفید مائل، اتنے میٹھے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، چھوٹے چھوٹے انگور اور اس میں بیج بھی نہیں ہوتا، بیج کے بغیر ہوتے ہیں، بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ اور مدینے کا تربوز بھی بہت اچھا ہوتا ہے، عام طور پر ہمارے یہاں گول تربوز آتے ہیں، وہاں لمبا تربوز ہوتا ہے، بہت میٹھا ہوتا ہے۔ خربوزہ بھی وہاں بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو وہاں کے لوکل مقامی فروٹ، باہر سے جو فروٹ آئے ہیں وہ نہیں، جو مقامی فروٹ ہیں وہ تلاش کر کے آپ کھائیں۔ کھجور تو وہاں ہوتے ہی ہیں، وہ تو مقامی ہوتے ہیں، اب تو باہر سے بھی کھجور آنے لگے ہیں کیونکہ بہت سے کھجور کے باغ جو ہیں باہر ہیں، وہ سپلائی پوری نہیں ہوتی ہے، صرف مدینے کے باغوں سے اتنے حاجی ہیں، ملینوں حاجی ہیں، تو اس لیے باہر سے بھی وہاں کھجور آتے ہیں۔ تو آپ خاص مدینے کے کھجور جو ہیں وہ اگر خریدیں اور کھائیں تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ بہرحال یہ مدینے کے پھلوں کے بارے میں یہ سمجھیے کہ حدیث آ رہی ہے، انشاءاللہ اس حدیث میں جو باقی ہے اس کو ہم نیکسٹ سیشن میں کور کر لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ شریف کی محبت عطا فرمائے، مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار وہاں اللہ ہم کو لے جائے اور وہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک مدینہ شریف کی حفاظت فرمائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے، جنت البقیع شریف کی حفاظت فرمائے، آثار قدیمہ مقدسہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔